Redefining evaluation. We must remember that we have been looking into the concept of evaluation of the individual, and then when we start talking about evaluating the educational program which is being prepared. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایویلیویشن جب بھی کی جاتی ہے کسی بھی پروگرام کی، اور خاص طور پر جب ہم کریکولم کی ایویلیویشن کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کن آبجیکٹیوز کے اگینسٹ کس قسم کے لرننگ ایکسپیرینسز کو ڈیزائن کیا گیا تھا، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ٹو واٹ ایکسٹینٹ جو ڈیزائرڈ چینج یا تبدیلی ہم بچوں میں چاہتے ہیں وہ واقعی ہو گئی ہے یا کس حد تک اس میں کمی واقع ہے. At the same time, we have also learned that learning experiences, they are being developed using a certain criteria. ہم انہیں آرگنائز کرتے ہیں کچھ پرنسپلس پر، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں کلاس روم میں ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. And evaluation is the process where we check that the level of desired objectives achievement کتنی ہے اور کتنی باقی رہ گئی ہے. جب ہم لرننگ ایکسپیرینسز کو کریکولم ڈیولپمنٹ کے ریفرنس سے ایویلیویٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں تھوڑا ایویلیویشن کے پروسیس کو ریڈیفائن کرنا پڑتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہاؤ ڈو وی ریڈیفائن ایویلیویشن ان دی پرسپیکٹو آف کریکولم ڈیولپمنٹ وچ از بیونڈ دی ایکچوئل کلاس روم ایویلیویشن. Evaluation basically in the context of curriculum development, it becomes a process for finding out that to what extent learning experiences as they were developed or prepared and organized, and to what extent they are producing the desired results جو ہمارے objectives میں define کیے گئے تھے. So جب ہم curriculum develop کرتے ہیں تو ہمیں learning experiences کو ڈیزائن کر لینے کے بعد اور کلاس روم میں ایگزیکیوشن کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم کریکولم ڈیولپ کریں اور اس میں ایویلیویشن ہمیں اسی کریکولم کی کرنی ہے تو کس طرح سے ہم اپنے بنائے ہوئے کریکولم کی ایویلیویشن کر سکتے ہیں. سو اٹ بیکمز دا ہول پروسیس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وی لک ایٹ ہاؤ لرننگ ایکسپیرینسز دے ور ڈیولپڈ، دے ور پلانڈ، اینڈ دین ہاؤ دے ور آرگنائزڈ، اور جن آبجیکٹیوز کے اگینسٹ ان کو آرگنائز کیا گیا تھا اور جن آبجیکٹیوز کو ہم اٹین کرنا چاہتے ہیں وہ کس حد تک آبجیکٹیوز میں تبدیلی آئی ہے اور کس حد تک بچوں کے بیہیویئر میں تبدیلی آئی ہے. سو وٹ ور دی انٹینڈیڈ آؤٹ کمز اینڈ وٹ ور دی آؤٹ کمز جو ہماری انٹینڈیڈ نہیں تھی. یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کریکولم کتنا افیکٹو ہے اور اس میں کس قسم کی کمی رہ گئی ہے. So, when we evaluate any curriculum, the process it will involve identifying the strengths and the weaknesses of the plan. On the one hand, when we say that learning experiences are being executed inside the classroom by the teachers and using the materials جو ہم اپنے سورس یونٹ میں ڈیفائن کر دیتے ہیں. So, ہم ایک طرف تو بچوں کی ایویلیویشن کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم being curriculum developer اپنے کریکولم کی ایویلیویشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں بسائڈ اسٹوڈنٹس اچیومنٹ ہمارے اپنے پریپیئرڈ پلان میں، ہمارے لرننگ ایکسپیرینسز میں جنہیں ہم نے آبجیکٹیوز کے اگینسٹ ڈیزائن کیا تھا اور جن کو ہم نے کچھ مٹیریلز کے ذریعے اور ٹیچرز کی ایکٹیویٹی کے ذریعے حصول کا طریقہ بتایا تھا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ پلانز کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. What are the weaknesses؟ کیا کمی رہ گئی ہے ہمارے کریکولم ڈاکیومنٹ میں اور اس کی کیا اسٹرینتھس ہیں جن کے اوپر ہم فردر ڈیولپ کر سکتے ہیں. Then evaluation is a process which helps us to check the validity of basic hypotheses جن کی بیسس پر ہم اپنے کریکولم کو یا لرننگ ایکسپیرینسز کو ڈیزائن کرتے ہیں. When we say there are certain hypotheses, what does that mean؟ ایکچولی ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اس طریقے سے پڑھایا جانا چاہیے اور ہم ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ پرائمری لیول پر بچے افیکٹولی لرن کر سکتے ہیں جب ہم انہیں کانکریٹ ایکسپیرینس کلاس روم میں پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اکٹھے پلان کریں گے تو وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے کلاس روم میں ٹیچنگ کے لیے اور لرننگ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی میں دلچسپی بھی زیادہ لیں گے. سو دیز آر دی ہائپوتھیسز آن دا بیسس آف وچ وی سے دیٹ لرننگ ایکسپیرینسز شوڈ بی ڈیزائنڈ ان دس وے
and these kinds of materials should be used inside the classroom, اور ٹیچرس کو اس طرح کی کنڈیشن کو پریپیئر کرنا چاہیے. So these are the things which we define and we keep in our mind while we are developing the curriculum. So ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ کس حد تک ہماری ہائپوتھیسس جو ہم نے بنائی تھی, جس کی بیسس پر ہم نے اپنے لرننگ ایکسپیرینسز کو ڈیزائن کیا تھا, ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کیا تھا, اور جو مٹیریل ہم استعمال کرنے کی سجیشن دے رہے تھے, کس حد تک ہم ان کو ویلیڈیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے جو پلاننگ کی تھی وہ کتنی آرگنائز تھی, کتنی ویل پلان تھی, اور اس کی ڈیولپمنٹ اگر ہمیں دوبارہ سے کرنی ہوگی تو کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. سو اٹس دا ہول پروسیس وچ ہیلپس us to evaluate the objectives we had designed, the learning experiences, جو کہ سب سے اہم چیز ہے جس کی مدد سے ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں. سو وی کین چیک کہ ہمارا بنایا ہوا کریکولم یا ہمارے بنائے ہوئے لرننگ ایکسپیرینسز کس حد تک اچھے پلان کیے گئے ہیں اور کس حد تک کسی میں کچھ کمی رہ گئی ہے یا ہمیں ان کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا. سو دی ایویلویشن از اے پروسیس وچ انیبلز اے کریکولم ڈیولپر to check the effectiveness, to what extent the curriculum which is being prepared is effective as per learning experiences. Besides ہم اور کیا دیکھ سکتے ہیں, particular factors ہمارے کیا ہیں, the teacher who is teaching and the materials which are being used. Materials کون سے ہیں جو ہم نے اپنے سورس یونٹ میں آئیڈینٹیفائی کیے تھے. مثلاً they can be different types of teaching learning aids and it can be different kinds of concrete material according to the age and stage of development of students. یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم ایویلویشن کی اور ٹیچرز اور میٹیریلز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایکچولی وی آر ٹاکنگ ان ٹرمز آف جنرل اسکلز ٹو ڈیولپ دا کریکولم. سو کسی بھی کریکولم کو جب ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں, آفٹر ڈیزائننگ اینڈ ڈیفائننگ دی لرننگ ایکسپیرینسز, who are the most important actors? They are the teachers. Then what kind of material ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جس کو کلاس روم میں استعمال کیا جا سکتا ہے, اور کلاس روم کی وہ کنڈیشنز جس میں ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہونا ہے. سو دی سچویشن اینڈ دا کنڈیشن شوڈ بی سو کنڈیوسو فار لرننگ کہ ہم دیکھ سکیں جب ایویلویٹ کریں کہ کس حد تک یہ تمام چیزیں بلینڈ ہو کر, انٹیگریٹ ہو کر, کیا انٹیگریشن ہم نے کرنی ہے. These are the learning experiences or the activities. ایکچوئل کنٹینٹ کیا پڑھانا ہے, کس قسم کی بیہیویئرل چینج ہم اسٹوڈینٹس میں چاہتے ہیں, کس قسم کے اسکلس ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, and who are the actors. So the first actor who is in the classroom is our teacher. So teacher has to act so effectively and this can be evaluated by the evaluation process کہ کتنا effectively teachers نے پڑھایا. بالکل اسی طرح سے ہم materials کو چیک کر سکتے ہیں and we can check the situation where the teaching was taking place while we executed the curriculum جو ہم نے اپنی کلاس روم میں پڑھایا تھا. So after this process of evaluation we would know کہ as a curriculum developer ہمارا curriculum کس ریسپیکٹ میں it was a complete curriculum اور کتنا افیکٹو تھا اور کتنا افیکٹولی اس کو کلاس روم میں پڑھایا گیا اور ہمارے آبجیکٹیوز کس حد تک اچیو ہو گئے. اگر تمام بیہیویئرل چینج ہمیں مل گئی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کریکولم افیکٹو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ کس لحاظ سے ویدر ایز پر لرننگ ایکسپیرینسز یا آبجیکٹیوز یا مٹیریلز جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی ہے, اور ہاؤ وی کین امپروو دی ہول کریکولم ڈاکیومنٹ آفٹر دی پروسیس آف ایویلویشن وچ از بینگ کنڈکٹیڈ آفٹر ایویلویٹنگ دی اسٹوڈینٹس. اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے کریکولم میں یہ کمی رہ گئی ہے یا اس طرح سے یہ بہت افیکٹو ثابت ہوا ہے.